وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ کتابوں میں جو افضل ہے اسے قرآن کہتے ہیں، کتابوں میں جو افضل ہے اسے قرآن کہتے ہیں، اسے جس نے اتارا ہے اسے رحمان کہتے ہیں، سجا لے اپنے سینے میں جو اس کے 30 پاروں کو، زمانے بھر میں اس کو حافظ قرآن کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ کچھ کفر نے فتنے پھیلائے، کچھ ظلم نے شعلے بھڑکائے، سینے میں عداوت جاگ اٹھی، انسان سے انسان ٹکرائے، پامال کیا برباد کیا کمزور کو طاقت والوں نے، جب ظلم و ستم حد سے گزرے تشریف محمد لے آئے، قرآن بھی دیا تلوار بھی دی، دنیا بھی عطا کی عقبہ بھی، مرنے کو شہادت فرمایا، جینے کے طریقے سمجھائے، تہذیب کی شمعیں روشن کی اونٹوں کے چرانے والوں نے، کانٹوں کو گلوں کی قسمت دی، ذروں کے مقدر چمکائے، جب ظلم و ستم حد سے گزرے تشریف محمد لے آئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ معزز علماء کرام، انتہائی واجب الاحترام بزرگوں، عزیز نوجوان دوستوں اور بھائیوں، اگر میری آواز پہنچ رہی ہو تو سماعت کرنے والی میری پردہ نشین اسلامی ماؤں اور بہنوں، اہل اسلام کا اجماعی اور اتفاقی عقیدہ ہے کہ اللہ کریم نے انسانیت کی اور نبوت کی ابتدا حضرت آدم سے فرمائی، انسانیت کی انتہا قیامت پر ہوگی اور نبوت کی انتہا رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر ہوئی ہے۔ حضرت آدم اس کائنات کے سب سے پہلے انسان بھی ہیں، حضرت آدم اس کائنات میں سب سے پہلے نبی بھی ہیں۔ انسانیت کی انتہا اور اختتام قیامت پر ہوگی، البتہ نبوت کی انتہا رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہو چکی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو صرف نبی نہیں بلکہ آخری نبی بنایا ہے۔ آپ جب تشریف لے تو اللہ تعالیٰ نے نبوت کا محل مکمل فرما دیا، جسے اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے اپنی ایک حدیث مبارک میں یوں سمجھایا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف میں حدیث پاک نقل کی، اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان مثلی ومثل الانبیاء من قبلی کمثل رجل بنا بیتا فاحسنه واجمله الا موضع لبنۃ من زاویہ۔ اگر کسی بندے نے مجھ محمد کی ختم نبوت کو سمجھنا ہو تو یوں سمجھے جیسے ایک بندہ ایک مکان بناتا ہے، کمرہ بناتا ہے، بنگلہ کوٹھی اور محل بناتا ہے، اس مکان کی تعمیر کے لیے ایک ایک اینٹ کا انتخاب کرتا ہے، اچھی سے اچھی اینٹ لگاتا ہے، مکان مکمل تعمیر کرتا ہے لیکن اس میں ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دیتا ہے۔ فَجَعَلَ النَّاسُ يَطُوفُونَ بِهِ وَيَتَعَجَّبُونَ لَهُ، پھر اپنے دوستوں کو، رشتہ داروں کو، جاننے والوں کو بلا کر اپنا مکان دکھاتا ہے، لوگ اس کی مکان کی دیواروں کو دیکھتے ہیں اور خوبصورتی کی داد دیتے ہیں۔ وَيَقُولُونَ هَلَّا وُزِيَتْ هَذِهِ اللَّبِنَةُ،
ان میں سے کسی کی نگاہ اس خالی جگہ پر پڑتی ہے جہاں پر ایک اینٹ کی جگہ باقی ہوتی ہے، تو کہنے والا کہتا ہے اگر یہاں پر اینٹ لگا کر سوراخ کو بند کر دیا جاتا تو محل پورا ہو جاتا۔ اللہ کے محبوب پیغمبر فرماتے ہیں اسی طرح خدا نے نبوت کا محل تعمیر فرمایا۔ آدم سے لے کر عیسیٰ تک اللہ نے انبیاء کو منتخب فرمایا۔ جس نے بھی نبی کو دیکھا اس نے خوبصورتی کی داد دی، لیکن مجھ محمد کے آنے سے پہلے وہ اینٹ کی جگہ باقی تھی۔ فَأَنَا اللَّبِنَا وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ، اللہ نے مجھ محمد کے سر پر نبوت کا تاج سجا کر نبوت کے محل کو مکمل فرما دیا۔ جیسے مکان میں آخری اینٹ لگا کر مکان کی تعمیر پوری، اللہ نے مجھ محمد کو نبوت دے کر نبوت کے محل کو بھی پورا فرما دیا۔ جیسے اس اینٹ کے بعد مزید اینٹ کی ضرورت نہیں رہتی، مجھ محمد کے آنے کے بعد بھی کائنات میں کسی نبی کی ضرورت باقی نہیں رہی۔ اللہ نے نبوت کا محل مجھ محمد پر پورا فرما دیا۔ اسی لیے ہمارا اہل اسلام کا عقیدہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف نبی نہیں بلکہ آپ آخری نبی ہیں۔ آپ کے سر پر فقط نبوت کا تاج نہیں بلکہ ختم نبوت کا تاج ہے۔ اللہ نے آپ کو انبیاء کا خاتم بنایا، آپ کو خاتم الانبیاء بنایا۔ حضور کے بعد کائنات میں قیامت تو ہے، اللہ کے نبی کے بعد کائنات میں نیا نبی کوئی نہیں۔ آپ کے بعد کسی قسم کے نئے نبی کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ سوال یہ ہے حضور کے بعد نبوت کی ضرورت کیوں نہیں؟ آپ کے بعد اس زمین پر کسی نبی نے پیدا کیوں نہیں ہونا؟ اس روئے زمین پر کسی نئے شخص نے نبی کیوں نہیں بننا؟ آپ کے بعد نبی نہ آنے کی وجہ کیا ہے؟ اسی سوال کا جواب آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ آپ پوری توجہ میری طرف رکھیں گے، اللہ کے نبی کی ختم نبوت بھی سمجھ آئے گی، مجھے اور آپ کو اپنی حیثیت اور اوقات بھی سمجھ آئے گی، اللہ کے نبی کی رحمت بھی سمجھ آئے گی۔ یہ مساجد کیوں بنائی گئی، مدارس کیوں بنائے گئے، حفاظ قرآن کیا کرتے ہیں اور کیا کریں گے، یہ ساری باتیں سمجھ آئیں گی اگر یہ بات سمجھ آگئی کہ حضور کے بعد نئے نبی کی ضرورت کیوں نہیں۔ وجہ تو بہت ساری ہے، مجھے جو وقت دیا گیا اس کا خیال کرتے ہوئے ان میں سے صرف 2 وجہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ حضور کے بعد نئے نبی کی ضرورت کیوں نہیں۔ پہلی وجہ، حضرت آدم سے لے کر سیدنا موسیٰ علیہ السلام تک آپ انبیاء کی تاریخ اٹھا کر دیکھیے، ایک نبی کے بعد نئے نبی کی ضرورت اس وقت پڑتی ہے جب پہلے نبی کی نبوت کا ایریا ختم ہو جائے۔ شاید میری بات تھوڑی مشکل لگے، آپ توجہ کریں گے تو میں انشاءاللہ بات سمجھاؤں گا۔ پہلے نبی کے بعد دوسرے نبی کی ضرورت اس وقت پڑتی ہے جب پہلے نبی کی نبوت کا ایریا ختم ہو جائے۔ اب آگے آبادی موجود ہے، نبی کی نبوت کا ایریا ختم ہو گیا، آگے اللہ دوسرا نبی بھیجیں گے، اس نبی کی نبوت کا ایریا ختم ہوگا، اللہ تیسری جگہ پر تیسرا نبی بھیجیں گے۔ سمجھانے کے لیے مثال دوں گا، آپ کے قریب چوکی بھاگٹ تھانہ بھاگنا والا، اس تھانے کی حدود کی ابتدا بھی ہے، اس کی انتہا بھی ہے، حدود شروع بھی ہوتی ہیں، حدود ختم بھی ہوتی ہیں۔ جب بھاگنا والا تھانہ کی حدود ختم ہوگی، آگے دوسرے تھانے کی حدود شروع ہوگی، اس کی حد ختم ہوگی تو تیسرا شروع، وہ ختم ہوگا تو چوتھا شروع۔ کسی بھی نئے نبی کی ضرورت تب پڑتی ہے جب پہلے نبی کی نبوت کا ایریا ختم ہو جائے، پہلے نبی کی نبوت کی حد ختم ہو جائے،
آگے حدود کا بارڈر آ جائے، اللہ دوسری جگہ پر دوسرا نبی بھیجیں گے۔ اللہ کے محبوب پیغمبر سے پہلے خدا نے کائنات میں جتنے بھی نبی بھیجے ان کی نبوت کی ابتدا بھی تھی، نبوت کی انتہا بھی تھی۔ ایک نبی ایک بستی کا نبی، ایک نبی ایک قوم کا نبی، ایک نبی ایک علاقے کا نبی، ایک نبی ایک زمانے کا نبی۔ جب جگہ بدلتی تو نبی بدلتا، قوم بدلتی تو نبی بدلتا، افراد بدلتے تو نبی بدلتے، زمانہ بدلتا تو نبی بدلتا۔ اس لیے آپ قرآن کریم اٹھا کر دیکھیں، اللہ نے جو بھی انبیاء دنیا میں بھیجے، اللہ کہیں گے لقد ارسلنا نوحا الی قومہ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا۔ ہم نے نوح، ہود، صالح، شعیب کو ان کی قوم کا نبی بنا کر بھیجا۔ جب قوم بدلتی تو نبی بدلتا، علاقہ بدلتا تو نبی بدلتا۔ اللہ کے محبوب پیغمبر تشریف لے، اللہ کے نبی کے بعد کسی نبی کی ضرورت نہیں۔ وجہ یہ ہے آمینہ کے لال کی نبوت کی ابتدا تو ہے مگر انتہا نہیں ہے۔ آپ کی نبوت کی حد شروع تو ہوتی ہے مگر ختم نہیں ہوتی۔ آپ کی نبوت کا ایریا محدود نہیں، آپ کی نبوت کا ایریا غیر محدود ہے۔ اللہ کے نبی کسی ایک علاقے کے نبی نہیں، آپ پوری کائنات کے نبی ہیں۔ اللہ کے نبی کسی خاص جگہ کے نبی نہیں، آپ تمام جگہوں کے نبی ہیں۔ اللہ کے نبی کسی خاص قوم کے نبی نہیں، آپ پوری انسانیت بلکہ تمام مخلوقات کے نبی ہیں۔ اللہ کے نبی کسی خاص زمانے کے نبی نہیں بلکہ تمام زمانوں کے نبی ہیں۔ آمینہ کے لال کی نبوت کا دائرہ محدود نہیں، اللہ کے نبی کی نبوت کا دائرہ غیر محدود ہے۔ جب تھانہ بھاگٹا والا موجود ہے، اس میں ایک ایس ایچ او صاحب ہیں، وہ اپنی حد کے اندر ایس ایچ او ہیں، ان کے ہوتے ہوئے مزید کسی ایس ایچ او کی ضرورت نہیں۔ وہ کہے گا یہ ایریا تو میرا، آپ نے یہاں پر ایس ایچ او بن کر کیا کرنا، یہاں تو میں موجود ہوں۔ اللہ کے نبی کے ہوتے ہوئے کسی نبی کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ حضور کسی خاص زمانے کے نبی نہیں، خاص علاقے کے نبی نہیں، خاص مکان اور خاص جگہ کے نبی نہیں۔ اللہ کے نبی پوری کائنات کے نبی، تمام جگہوں کے نبی، تمام زمانوں کے نبی۔ اللہ کے نبی تمام مخلوقات کے نبی۔ میرے نبی کی نبوت کا دائرہ کتنا وسیع ہے، حضور کس کس جگہ کے نبی ہیں، آپ کی نبوت کا دائرہ کہاں تک پھیلا ہوا، اس پر قرآن کی صرف ایک آیت آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی کی نبوت کے دائرے کو سمجھانے کے لیے آپ گھروں میں جائیں، قرآن کریم اٹھائیں، قرآن کریم کا نامہ پارہ کھولیں، سورۃ الانفال کی آیت نمبر 32، آیت نمبر 33، آیت نمبر 34 کو اٹھا کر دیکھیں۔ پھر مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع عثمانی رحمت اللہ علیہ کی تفسیر معارف القرآن اٹھا کر دیکھیں۔ حضرت نے جو ان 3 آیات کی تفسیر میں لکھا ہے آپ خود مطالعہ کریں، میں آسان لفظوں میں آپ کی خدمت میں اسے عرض کر دیتا ہوں۔ سورۃ الانفال کی آیت نمبر 32 میں اللہ نے ان لوگوں کی ایک دعا اور بد دعا بیان کی جو اللہ کے نبی کے دشمن تھے، پیغمبر کی برادری کے لوگ تھے، خاندان کے لوگ تھے، رشتہ دار تھے، لیکن اللہ کے نبی کا کلمہ نہیں پڑھا، بیت اللہ اور خانہ کعبہ کی حدود میں پہنچے ہیں، وہاں جا کر اللہ سے ایک دعا مانگی، اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء او ائتنا بعذاب علیم۔
اے اللہ اگر تیرا نبی واقعتاً سچا ہے ہم پر آسمان سے پتھر برسا کر ہمیں تباہ کر دے، اے اللہ ہمیں عذاب میں مبتلا کر دے، ہمارے وجود سے اپنی زمین کو پاک کر دے، ہم اس نبی کا کلمہ پڑھنے کے لیے تیار نہیں۔ انہوں نے خدا سے عذاب مانگا۔ آیت نمبر 34 میں اللہ فرماتے ہیں وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ۔ اے میرے محبوب اگر میں ان لوگوں کے اعمال کے مطابق فیصلہ کرنا شروع کر دوں، ان میں سے ایک بھی زمین پہ رہنے کے قابل نہیں، یہ پتھروں کے بھی مستحق ہیں، یہ عذاب کے بھی مستحق ہیں، یہ دنیا سے مٹے جانے کے بھی مستحق ہیں۔ اب کسی بھی عقل مند کے ذہن میں سوال آ سکتا ہے وہ عذاب مانگ بھی رہے ہیں، عذاب کے مستحق بھی ہیں، عذاب کا مطالبہ بھی کر رہے ہیں، اور واقعتاً ان پر عذاب آنا بھی چاہیے۔ اے خدایا پھر عذاب آتا کیوں نہیں؟ ان پر آپ پتھر برساتے کیوں نہیں؟ انہیں عذاب میں مبتلا کرتے کیوں نہیں؟ اللہ نے آیت نمبر 33 میں جواب دیا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ۔ اے میرے محبوب یہ عذاب مانگ بھی رہے ہیں، یہ عذاب کے مستحق بھی ہیں، لیکن یہ عذاب سے بچے ہیں تو آپ کی وجہ سے۔ اگر آپ نبی بن کر نہ آتے تو میں خدا ان پر پتھر برسا دیتا، یہ واقعتاً پتھروں کے مستحق ہیں، لیکن آپ کی وجہ سے یہ پتھروں سے بچے ہیں، یہ زمین پر زندہ رہنے کے قابل نہیں، لیکن یہ آپ کی وجہ سے زندہ ہیں، یہ عذاب کے مستحق ہیں اور حقدار ہیں، لیکن آپ کی وجہ سے عذاب سے بچے ہیں۔ حضرت مفتی محمد شفیع صاحب تفسیر معارف القرآن میں فرماتے اس آیت کریمہ کو سمجھنے کے لیے قرآن کریم کی باقی آیات کو ذہن میں رکھا جائے، انبیاء اور ان کی قوموں کی تاریخ کو ذہن میں رکھا جائے۔ پوری توجہ رکھیے، میں بات نتیجے کی طرف لے کر جانے لگا ہوں۔ حضرت مفتی صاحب فرماتے ہیں انہوں نے عذاب مانگا، اللہ نے فرمایا عذاب نہ آنے کی وجہ آپ ہیں۔ مفتی صاحب فرماتے ہیں خدا کا قانون یہ ہے، اللہ کا قاعدہ ضابطہ اور اصول یہ ہے، اللہ کی مبارک عادت یہ ہے، اللہ جب بھی کائنات میں کسی بندے کو نبی بنا کر بھیجے اور لوگ نبی کی بات نہ مانیں، اللہ عذاب کا فیصلہ کر دے۔ پھر خدا کا اصول یہ ہے جو نبی جس جگہ کا نبی ہو، جب تک نبی نبوت کے ایریا میں، نبی نبوت کی حد میں ہو، اللہ کسی بھی نبی کی قوم کو عذاب نہیں دیتے۔ جب تک نبی نبوت کے ایریا کے اندر ہوگا خدا کسی نبی کی قوم کو تباہ نہیں کریں گے۔ اللہ جب عذاب کا فیصلہ کر لے یا تو نبی کو نبوت کے ایریا سے باہر لے جاتے ہیں، یا نبی کو باہر جانے کا حکم دیتے ہیں، یا نبی نبوت کا ایریا چھوڑ دے اللہ قوموں کو تباہ کر دیں گے، یا نبی جانے کی تیاری کرے گا اللہ پھر بھی قوم کو تباہ کر دیں گے۔ جب تک نبی نبوت کے ایریا کے اندر ہو خدا کسی نبی کی قوم کو عذاب نہیں دیتے۔ سمجھانے کے لیے مثال دوں گا، اللہ نے ایک نبی بھیجا، اس نبی کی نبوت کا ایریا کیا ہے؟ اس دیوار سے لے کر اس دیوار تک، اس دیوار سے لے کر اس دیوار تک، یہ نبی اس جگہ کا نبی ہے۔ اللہ کا نبی یہاں پر آیا، نبی نے قوم کو دعوت دی، قوم نے بات نہیں مانی، اللہ قوم کو عذاب نہیں دیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی نبوت کے ایریا کے اندر ہے، نبی یہاں سے چلا تو اس کونے میں پہنچا، اس جگہ کے لوگوں پر اب بھی عذاب نہیں آئے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ جگہ بھی نبی کی نبوت کا ایریا ہے، نبی وہاں سے چلا تو یہاں پہنچا، عذاب اب بھی نہیں آئے گا، اس لیے کہ ابھی تک نبی نبوت کے ایریا میں۔ عذاب کب آئے گا؟ جب اللہ نبی کو مسجد کے دروازے سے باہر نکال دیں گے، اب نبی کی نبوت کا ایریا ختم، بارڈر اور حد ختم، اللہ یہاں کے لوگوں کو عذاب دے دیں گے۔
اب بات کو سمجھیے، مکہ والوں نے کہا حضور اگر آپ نبی ہیں پھر اللہ سے کہیے ہم پر پتھر برسائے جائیں۔ فرمائے وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اے میرے محبوب یہ میرے قانون کے خلاف ہے، جب تک نبی نبوت کے ایریا میں ہو میں اللہ کسی نبی کی قوم کو عذاب نہیں دیتا۔ یہ عذاب سے بچے ہیں تو آپ کی وجہ سے۔ ایک وقت آیا اللہ کے نبی طائف میں پہنچے، اب مکہ والے کہہ سکتے تھے اگر عذاب نہ آنے کی وجہ حضور تھے، حضور تو مکہ سے طائف چلے گئے، مکہ والوں پہ اب تو عذاب آ جائے۔ فرمائے وَأَنْتَ فِيهِمْ، میرے محمد وہ اور نبی تھے جو ایک بستی کے نبی تھے، وہ اور نبی تھے جو ایک علاقے کے نبی تھے۔ آپ کی نبوت کا ایریا مکہ تک محدود نہیں، آپ مکہ کے بھی نبی ہیں، آپ طائف کے بھی نبی ہیں، ابھی تک آپ نبوت کے ایریا سے باہر نہیں گئے، اور جب تک نبی نبوت کے ایریا سے باہر نہ جائے میں خدا کسی نبی کی قوم کو عذاب نہیں دیتا۔ اللہ کے نبی وہاں سے چلے، پیغمبر مدینہ پہنچے، کوئی کہہ سکتا تھا اگر عذاب نہ آنے کی وجہ حضور تھے، اب تو حضور مکہ میں نہیں مدینہ میں، مکہ والوں پہ اب تو عذاب آ جاتا۔ فرمائے وَأَنْتَ فِيهِمْ، میرے محمد آپ کی نبوت کا ایریا مکہ اور طائف پر بھی ختم نہیں ہوتا، آپ مدینہ کے بھی نبی ہیں، ابھی آپ کی نبوت کا ایریا چل رہا۔ اللہ کے نبی بدر میں، احد میں، خندق، حنین میں، تبوک اور احزاب میں گئے، مکہ والوں پہ اب بھی عذاب نہیں آیا۔ پتہ چلا میرا نبی مدینے کا بھی نبی، بدر، احد، خندق، حنین کا بھی نبی، تبوک اور احزاب کا بھی نبی، آپ کی نبوت کا ایریا یہاں پر بھی ختم نہیں۔ ایک وقت آیا جب اللہ کے نبی ماہ رجب المرجب میں مکہ مکرمہ سے فلسطین، ملک شام، بیت المقدس میں پہنچے، آپ نے انبیاء کی امامت کری۔ اب کوئی بندہ کہہ سکتا تھا حضور تو مکہ مدینہ میں نہیں، آپ تو بیت المقدس میں ہیں، مکہ والوں پہ اب تو عذاب آ جائے۔ فرمائے وَأَنْتَ فِيهِمْ، میرے محمد آپ کی نبوت کا ایریا ابھی بھی ختم نہیں ہوا، آپ مکہ کے بھی نبی، مدینہ کے بھی نبی، بیت المقدس کے بھی نبی۔ اللہ کے نبی یہاں سے اوپر چلے، پہلے آسمان پر حضرت آدم، دوسرے آسمان پر حضرت عیسیٰ، تیسرے آسمان پر حضرت یوسف، چوتھے آسمان پر حضرت ادریس، پانچویں آسمان پر حضرت ہارون، چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ، ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات کی۔ اب محمد مصطفیٰ زمین پر نہیں، اللہ کے نبی تو ساتویں آسمان پر۔ کوئی کہہ سکتا تھا اگر عذاب نہ آنے کی وجہ حضور تھے، حضور تو زمین پر نہیں، آپ تو آسمانوں کے اوپر ہیں، زمین والوں پہ اب تو عذاب آ جائے۔ فرمائے وَأَنْتَ فِيهِمْ، میرے محمد آپ زمینوں کے بھی نبی، آپ آسمانوں کے بھی نبی، ابھی آپ کی نبوت کا ایریا چل رہا۔ اللہ کے نبی یہاں سے اوپر گئے، ایک جگہ ہے جسے سدرۃ المنتہا کہتے، یہاں پر جبریل جا کر رک گئے۔ اللہ کے نبی سدرہ سے بھی اوپر، اے اللہ اگر عذاب نہ آنے کی وجہ تیرا محبوب تھا، تیرا نبی تو آسمانوں سے بھی اوپر سدرہ پر چلا گیا، اب تو زمین والوں پہ عذاب آ جائے۔ فرمائے وَأَنْتَ فِيهِمْ، میرے محمد یہ سدرہ جبریل کی تو حد ہے، یہ آپ کی حد نہیں، یہاں پہ جبریل کا تو ایریا ختم ہوتا، آپ کا ایریا ابھی بھی چل رہا۔ اللہ کے نبی یہاں سے بھی اوپر گئے، آپ عرش معلیٰ تک پہنچے، اب حضور فرش پر نہیں، اللہ کے نبی عرش پر ہیں، اب فرش والوں پہ عذاب آ جاتا۔ فرمائے وَأَنْتَ فِيهِمْ، میرا محمد جیسے تو فرش کا نبی ایسے ہی تو عرش کا بھی نبی، آپ کی نبوت کا ایریا یہ فقط فرش نہیں۔ اللہ کے نبی دنیا میں رہے، ایک وقت آیا اللہ کے نبی کو بخار ہوا، پیغمبر کا انتقال پر ملال ہوا، اللہ کے نبی کی وفات حسرت
آیات ہوئی، صحابہ کرام نے آپ کو غسل دیا، صحابہ کرام نے کفن دیا، صلاۃ و سلام کی صورت میں اللہ کے نبی کا جنازہ ادا کر کے سیدہ عائشہ صدیقہ کے حجرے میں، پیغمبر کے روضے میں، گنبد خضرا میں آمینہ کے لال کو دفن کر دیا۔ اب ذہن میں سوال آیا، خدایا عذاب نہ آنے کی وجہ تیرا نبی تھا، اب تو نبی زمین پر نہیں، اب تو نبی زیر زمین ہے، اب تو نبی دنیا میں نہیں، تیرا نبی تو قبر اور برزخ میں ہے، اے خدایا اب تو زمین والوں پہ عذاب آ جائے۔ مفتی صاحب فرماتے نانا وہ اور نبی تھے جن کی نبوت کا ایریا ان کی وفات پر ختم ہو جاتا، میرے نبی دنیا میں تھے تو دنیا کے نبی، میرے پیغمبر قبر میں پہنچے تو قبر کے بھی نبی، آپ کی نبوت کا ایریا اتنا وسیع، آپ مکہ میں تھے تو مکہ کے نبی، مدینہ میں پہنچے مدینہ کے نبی، بیت المقدس میں پہنچے وہاں کے نبی، زمین پر تھے تو زمین کے نبی، آسمان پر پہنچے تو آسمان کے نبی، آپ فرش پر تھے تو فرش کے نبی، آپ عرش پر پہنچے تو عرش کے نبی، آپ دنیا میں تھے تو دنیا کے نبی، آپ قبر میں پہنچے تو قبر کے نبی، آپ کی نبوت کا دائرہ اتنا وسیع ہے، زمین سے آسمان، فرش سے لے کر عرش، دنیا سے لے کر قبر، کائنات کا کوئی ذرہ ایسا نہیں جو آپ کی نبوت کے ایریا سے باہر ہو، زمین کا کوئی خطہ ایسا نہیں جہاں کہ آپ نبی نہ ہو، کائنات کا کوئی ذرہ ایسا نہیں جو آپ کی نبوت کے ایریا سے باہر ہو، آپ کی نبوت کے اسی دائرے کی وسعت کو اللہ نے قرآن میں سمجھانے کے لیے اعلان فرمایا، الحمدللہ رب العالمین، دنیا والوں مجھ خدا کو عالمین کا رب کہتے، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، میرے محمد کو عالمین کا نبی کہتے، اللہ نے اپنی ذات کو عالمین کا رب کہا، اللہ نے محمد مصطفیٰ کو عالمین کے لیے رحمت اور نبی کہا، یہ بتانے کے لیے جیسے عالم کا کوئی ذرہ رب کی ربوبیت سے باہر نہیں، اسی طرح عالم کا کوئی ذرہ حضور کی نبوت سے بھی باہر نہیں۔ اللہ نے اپنے بارے میں اپنے قرآن میں اعلان کیا، قل اعوذ برب الناس، لوگوں مجھے انسانیت کا رب کہتے، وما ارسلناک الا کافۃ للناس، اور میرے محمد کو انسانیت کا نبی کہتے، جیسے انسانیت کا کوئی فرد رب کی ربوبیت سے نہیں نکل سکتا، ایسے ہی انسانیت کا کوئی فرد محمد مصطفیٰ کی نبوت کے دائرے سے بھی باہر نہیں نکل سکتا۔ اگر بات دنیا کی کرو گے، ربوبیت خدا کی، نبوت محمد مصطفیٰ کی، اگر بات قبر اور برزخ کی کرو گے، ربوبیت خدا کی، نبوت محمد مصطفیٰ کی۔ حضرت مفتی صاحب فرماتے ہیں اللہ کے نبی کی نبوت کا دائرہ اتنا وسیع ہے، مشرق سے لے کر مغرب، شمال سے لے کر جنوب، زمین سے لے کر آسمان، تحت سرا سے لے کر سدرۃ المنتہا، فرش زمین سے لے کر عرش بری، دنیا سے لے کر قبر، قبر سے لے کر آخرت، میرے نبی کی نبوت کا دائرہ اتنا وسیع اور غیر محدود ہے، جس کی ابتدا تو ہے مگر انتہا نہیں۔ اگر آپ کا ذوق تازہ ہو، میں بات اپنی نہیں، اگرچہ عقیدہ یہ بھی اہل و سنت کا اجماعی ہے، لیکن یہ بات میری نہیں، حضرت مفتی صاحب رحمت اللہ علیہ نے تفسیر معارف القرآن سورۃ الانفال کی آیت نمبر 33 کی تفسیر میں لکھا، جو آیت میں آپ کو سمجھا رہا۔ حضرت مفتی صاحب فرماتے ہیں، توجہ رکھیے، مفتی صاحب فرماتے ہیں جیسے خدا کا یہ قانون ہے، جو نبی جس جگہ کا نبی ہو، جب تک وہ نبوت کے ایریا میں ہو، اللہ نبی کی قوم کو عذاب نہیں دیتے، ویسے یہ بھی قانون ہے، جو نبی جس جگہ کا نبی ہو، وہ وہاں کا نبی بھی ہوتا ہے، وہاں پر زندہ بھی ہوتا ہے، نبی کی نبوت بھی ہوتی، اللہ کے
کے نبی کی حیات بھی ہوتی۔ اللہ کے نبی مکہ میں تھے، حضور نبی بھی تھے، زندہ بھی تھے۔ اللہ کے نبی طائف میں پہنچے، حضور نبی بھی تھے، زندہ بھی تھے۔ اللہ کے نبی مدینہ میں پہنچے، آپ کے نبی بھی تھے، زندہ بھی تھے۔ اللہ کے نبی بیت المقدس پہنچے، نبی بھی تھے، زندہ بھی تھے۔ حضور زمین پر تھے، نبی بھی تھے، زندہ بھی تھے۔ حضور آسمان پر پہنچے، نبی بھی تھے، زندہ بھی تھے۔ حضور فرش پر تھے، نبی بھی تھے، زندہ بھی تھے۔ حضور عرش پر پہنچے، نبی بھی تھے، زندہ بھی تھے۔ حضور دنیا میں تھے، نبی بھی تھے، زندہ بھی تھے۔ حضور قبر میں پہنچے، آپ نبی بھی ہیں، زندہ بھی ہیں۔ سورۃ الانفال کی آیت نمبر 33 نے بتایا، اور یہ دونوں باتیں مفتی محمد شفیع صاحب نے تفسیر معارف القرآن میں لکھی کہ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ۔ فرماتے ہیں دنیا والو، آج ہزار گناہوں کے باوجود بھی اگر تمہاری شکلیں نہیں بگڑتی، یہ نبوت مصطفیٰ کی وجہ سے، حیات مصطفیٰ کی وجہ سے، اگر گناہ کرنے کے باوجود بھی آسمان سے پتھر نہیں برستے، اللہ کے نبی کی نبوت کی وجہ سے، پیغمبر کی حیات کی وجہ سے اگر آسمان سے اللہ کی رحمت برستی ہے، نبی کی نبوت کی وجہ سے، حیات مصطفیٰ کی وجہ سے، اس آیت نے بتایا قیامت کی صبح تک میرے محمد کی نبوت بھی باقی رہے گی، قیامت کی صبح تک میرے محمد کی حیات بھی باقی رہے گی۔ ہم نے اللہ کے نبی کو نبی بھی مانا، سورۃ الانفال کی آیت نمبر 33 کی وجہ سے ہم نے حضور کو زندہ بھی مانا، سورۃ الانفال کی آیت نمبر 33 کی وجہ سے ہم حضور کی نبوت بھی مانتے، قیامت تک ہے ہم حضور کی حیات بھی مانتے، قیامت تک۔ اللہ کے نبی کے ہوتے ہوئے کسی نبی کی ضرورت کیوں نہیں؟ میں نے پہلی وجہ عرض کی، کسی بھی نبی کی ضرورت کب پڑتی؟ جب پہلے نبی کی نبوت کا ایریا ختم ہو جائے۔ محمد مصطفیٰ کہاں کہاں کے نبی، اگر زمین کی بات کرو گے یہاں تو میرے نبی کی نبوت، آسمان کی بات کرو گے وہاں تو میرے نبی کی نبوت، اگر فرش کی بات کرو گے یہاں تو میرے نبی کی نبوت، اگر عرش کی بات کرو گے وہاں تو میرے نبی کی نبوت، اگر دنیا کی بات کرو گے یہاں تو میرے نبی کی نبوت، اگر آخرت کی بات کرو گے وہاں تو میرے نبی کی نبوت۔ پیغمبر نے کوئی جگہ چھوڑی ہی نہیں ہے، 1 انچ کے برابر بھی کائنات میں جگہ نہیں جو آمینہ کے لال کی نبوت سے باہر ہو۔ اب بتائیے نبی آئے گا تو کہاں پر آئے گا؟ کوئی جگہ بچی ہے؟ کوئی جگہ چھوڑی ہوئی ہے؟ میں نے گزارش کی ہے، ایس ایچ او صاحب کہتے ہیں یہاں پر تو میں موجود ہوں، آپ ایسی جگہ پہ جا کر ایس ایچ او بنے جو میرے ایریا سے باہر۔ اللہ کے نبی پوری کائنات کے نبی، جب حضور کی نبوت کا دائرہ وسیع ہے، آپ کی نبوت کے دائرے کی حد نہیں، پھر مان لے اللہ کے نبی کے بعد کائنات میں کسی نئے نبی کی ضرورت بھی باقی نہیں۔ حضور کے بعد کائنات میں نئے نبی کی ضرورت نہیں۔ کیوں؟ دوسری وجہ سمجھیے، پہلے انبیاء کی تاریخ اٹھائیے، ایک بات آپ کو سمجھ آئے گی، کسی بھی نئے نبی کی ضرورت کب پڑتی ہے؟ جب نبی پر اترنے والی آسمانی کتاب میں لوگ رد و بدل کر دیں، آسمانی کتاب میں تحریف کر دیں، آسمانی کتاب میں تبدیل کر دیں۔ اللہ نبی بھیجتے ہیں، نبی پر وحی نازل فرماتے تاکہ نبی آ کر بتائے یہ کتاب تبدیل کی گئی، اصل یوں تھا، اس میں رد و بدل کیا گیا، اصل بات یہ تھی، زبور بدلی گئی، اللہ نے نبی بدلا، تورات بدلی گئی، اللہ نے نبی بدلا، انجیل بدلی گئی، اللہ نے اور نبی بھیج دیا۔ اللہ نے میرے اور آپ کے نبی کو آسمانی کتاب قرآن عطا فرمایا۔ اب حضور کے بعد نئے نبی کی ضرورت نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ پر اترنے والی کتاب
میں کسی قسم کی تبدیلی نہ ہوئی، نہ آج ہو رہی، نہ قیامت کی صبح تک ہوگی۔ جب آپ پر اترنے والی کتاب اپنی اصلی صورت میں محفوظ تھی، اصلی صورت میں محفوظ ہے، اصلی صورت میں محفوظ رہے گی۔ اب نبی آئے گا تو کیا کرنے آئے گا؟ پہلی آسمانی کتابوں میں لوگوں نے رد و بدل کر دی، اللہ نے اپنے نبی کو قرآن دیا، اور یہ قرآن آج کا نہیں، 1450 سال ہونے کو، میں پارے کی بات نہیں، سورت کی بات نہیں، آیت کی بات نہیں، حروف کی بات نہیں، الفاظ کی بات نہیں، میں زیر اور زبر کی بات کرتا ہوں۔ رب محمد کی قسم 1450 سال گزرنے کے بعد بھی کوئی بندہ قرآن کی زیر اور زبر کو تبدیل نہیں کر سکا۔ قرآن محفوظ تھا، قرآن محفوظ ہے، قرآن محفوظ رہے گا۔ پہلی آسمانی کتابیں بدلی، اللہ نے نبی بھیجا، حضور پر اترنے والی کتاب نے تبدیل نہیں ہونا، آپ کے بعد نبی نے بھی پیدا نہیں ہونا۔ اگر آپ کے بعد نبوت کی ضرورت ہوتی، رب محمد کی قسم آج قرآن میرے اور آپ کے پاس اپنی اصلی صورت میں محفوظ نہ ہوتا، یہ قرآن بھی بدل جاتا۔ تورات بدلی اس لیے کہ نبی نے آنا تھا، زبور بدلی اس لیے کہ نبی نے آنا تھا، انجیل بدلی اس لیے کہ نبی نے آنا تھا۔ اگر حضور کے بعد بھی نبی نے آنا ہوتا، اللہ قرآن کی بھی حفاظت نہ کراتے، کیونکہ حضور آخری نبی، اللہ نے قرآن کی حفاظت کری، اور صرف حفاظت کری نہیں بلکہ اپنے نبی کی زبانی امت کو بتایا، جو میرے قرآن کا محافظ بنے گا میں اللہ اسے بھی عزتیں دوں گا، جو قرآن کے محافظ کرنے والا، قرآن کے حفظ کرنے والا کا معاون اور مددگار بنے گا میں اللہ اسے بھی محروم نہیں کرے گا۔ جس کے سینے میں رب کا قرآن ہوگا میں اللہ اسے بھی جنت دوں گا، جو قرآن کا محافظ بنے گا، اس کا معاون بنے گا، میں اللہ اسے بھی جنت دوں گا۔ بات میری نہیں، اس شخصیت کی ہے جن کے بارے میں رب نے قرآن میں کہا وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، میرا نبی بولتا نہیں، میں اللہ بلواتا ہوں۔ بات اس شخصیت کی جن کے بارے میں خود آمینہ کے لال نے کہا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا يَخْرُجُ مِنْهُ إِلَّا حَقٌّ، عبداللہ میں جو کچھ کہوں لکھ لیا کر، اس لیے کہ رب محمد کی قسم محمد کی زبان سے جب بھی نکلتا ہے ہمیشہ حق نکلتا، حق کے علاوہ کچھ نہیں نکلتا۔ نکلتا ہی کیوں؟ مصطفیٰ ہرگز نہ گفت تا نہ گفتے جبرائیل، جبرائیلش ہم نہ گفت تا نہ گفتے کردگار۔ اللہ کے نبی بولتے نہیں جب تک جبریل نہ آئے، اور جبریل آتا نہیں جب تک اللہ نہ بھیجے۔ اس پیغمبر نے بتایا جو قرآن کی حفاظت کرے گا اللہ اسے کیا دیں گے؟ فرمایا یقال لصاحب القرآن اقرا وارتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا فإن منزلک عند آخر آیت تقرأها۔ فرماتے دنیا والو قیامت کا دن ہوگا، اللہ کی عدالت لگے گی، آدم سے لے کر قیامت تک آنے والا آخری انسان کھڑا کیا جائے گا، پھر اللہ نام لیں گے فلاں بن فلاں کھڑا ہو جائے، حافظ قرآن کھٹے گا، اللہ کہیں گے اقرا، حافظ قرآن آج قرآن پڑھتا جا، ورتقی جنت کے درجات پہ چڑھتا جا، ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا، اور ایسے پڑھنا جیسے دنیا میں پڑھتا تھا۔ فإن منزلک عند آخر آیت تقرأها، آج جہاں پر قرآن مکمل کرے گا میں اللہ تجھے اسی جگہ پر جنت میں ٹھکانہ دوں گا۔ ایک روایت شعب الایمان بیہقی کی، اللہ کے محبوب پیغمبر نے فرمایا من قرأ القرآن فحفظه واستظهره وأحل حلاله وحرم حرامه ادخله اللہ الجنہ۔ فرمایا جس نے قرآن کو اپنے سینے میں محفوظ کیا، اپنے سینے میں قرآن کو یاد کیا، پھر قرآن پر عمل کیا، اللہ قیامت کے دن اسے میدان محشر میں کھڑا کریں گے، پھر اللہ فرمائیں گے حافظ قرآن یہ میری جنت سامنے ہے، جس دروازے سے جانا چاہے آج تجھے اجازت ہے۔ حافظ قرآن کہے گا باری تعالیٰ اکیلا جاؤں، ملائکہ پوچھیں گے حافظ قرآن کہنا کیا چاہتا ہے؟ عرض کرے گا وہ ملائکہ آج میری برادری کے لوگ، میرے خاندان کے لوگ، میرے رشتہ دار، میرے جاننے والے وہ مجھے نظر نہیں آ رہے ہیں، وہ کدھر ہیں؟ رب کے ملائکہ درمیان کا پردہ ہٹا دیں گے،
سامنے انسانیت کی صف لگی ہوئی، سامنے انسانیت کی قطاریں لگی ہوئی، یہ فرشتے پوچھیں گے حافظ قرآن انہیں جانتا ہے؟ جی ملائکہ بالکل جانتا، یہ میرے خاندان کا، یہ میرا چاچا، یہ میرا ماموں، یہ میرا خاموں، یہ میری پھپھو، یہ میرے فلاں رشتے دار۔ لیکن ملائکہ یہ تو بتائیے یہ پریشان کیوں ہے، یہ کانپ کیوں رہے، پسینے سے شرابور کیوں ہے؟ آمینہ کے لال نے کہا فرشتے بتائیں گے کلہم قد وجبت لہم النار، فرشتے بتائیں گے ان کے لیے جہنم کا فیصلہ ہو چکا، ان کا ریزلٹ آؤٹ ہو چکا، یہ ناکام، یہ فیل ہو چکے، سپنے کے بھی کوئی چانس نہیں۔ ابھی اللہ کا حکم ہوگا، ہم سر کے بالوں سے پکڑ کر گھسیٹ کر الٹے منہ جہنم میں ڈالیں گے۔ حافظ قرآن کہے گا باری تعالیٰ میرے سینے میں آپ کا کلام محفوظ ہے، میں آپ کے قرآن کا محافظ ہوں، اللہ میں جنت میں، خاندان کے لوگ جہنم میں، اے اللہ یہ تو نہیں بنے گا کام۔ اللہ پوچھیں گے آپ چاہتا کیا ہے؟ اللہ ان کی سفارش کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے کہا وَشَفَّعُ فِي عَشْرَةٍ مِّنْ أَهْلِ بَيْتِي، فرمائے اللہ کریم حافظ قرآن کو میدان محشر میں 10 بندوں کی سفارش کا حق دیں گے۔ اللہ حافظ قرآن کو 10 جنت کی ٹکٹیں دیں گے۔ آج کی جدید زبان میں کہوں تو یوں کہہ سکتا ہوں ابھی الیکشن ہوا، کہتے MLA کا خیال کرو اسے اسپیشل کوٹا ملے گا، MPA کے ساتھ تعلقات بنا کر رکھو اسے اسپیشل کوٹا ملے گا، ہماری اولاد کو بھرتی کرے گا۔ اللہ حافظ قرآن کو میدان محشر میں اسپیشل کوٹا دیں گے، 10 بندوں کی سفارش کا حق دیں گے۔ اللہ فرمائیں گے حافظ قرآن یہ ہیں تو جہنمی، اپنے اعمال کی بنیاد پر جنت کے مستحق تو نہیں، میرٹ کی بنیاد پر یہ ناکام ہو چکے، لیکن تیرے احساس میں آج ان کی سفارش تو کرتا جا، جس جس پہ ہاتھ تو رکھے گا میں خدا اس کے لیے جنت کا فیصلہ کروں گا۔ سبحان اللہ۔ جس جس کے سر پر تو ہاتھ رکھے گا میں خدا اس کے لیے جنت کا فیصلہ کروں گا۔ تھوڑی دیر کے لیے سوچئے اگر کسی بندے کے لیے سزائے موت کا فیصلہ ہو جائے، جلاد اس کے سامنے کھڑا ہو اور اس کو یہ پتا چل جائے یہ جو جیل میں فلاں بندہ ہے نا یہ اگر سفارش کرے تو میری جان بچ سکتی ہے، سوچئے یہ بندہ کیا کرے گا؟ پاؤں میں پڑے گا، منتیں کرے گا، ہاتھ باندھے گا، چیخے گا، چلائے گا اگر تو نے ایک مرتبہ میری سفارش کر دی نا میری جان بچ جائے گی۔ وہاں پر ملائکہ انتظار میں ہیں، اللہ کا حکم ہو پیشانے کے بالوں سے پکڑ کر گھسیٹ کر جہنم میں ڈالیں، حافظ قرآن کھڑا ہوگا۔ وہاں پر سوچئے یہ چھوٹے چھوٹے بچے جن کے بارے میں آج ہم پتہ نہیں کیا کیا باتیں کرتے ہیں، قیامت کا دن ہوگا ان کی ایک مرتبہ زبان ہلے گی رب جہنم کی آگ کو بجھا کر رکھ دے گا۔ انہوں نے سفارش کرنی۔ قاری عرفان صاحب میں ایک جملہ اپنے ذوق کی بنیاد پر کہا کرتا ہوں، جب یہ میں بات کرتا ہوں اللہ حافظ قرآن کو 10 بندوں کا اسپیشل کوٹا دیں گے، 10 بندوں کی سفارش کا حق دیں گے۔ آج میں آپ کے پاس آیا، میں نے فون کیا مولانا صاحب قاری صاحب آپ کے پاس آ رہا ہوں، 5 بندے ہم ہوں گے، کھانا آپ کے پاس کھا جائے، مولانا صاحب آ جائے کوئی مسئلہ نہیں۔ میں یہاں پہ پہنچا، 2 بندے مجھے ملنے کے لیے آگے جاننے والے، میں کہتا ہوں قاری صاحب میں نے تو 5 کا کہا تھا، آپ نے بھی 5 کا کہا تھا، یہ 2 بندے آگے ہیں، میرا دل کرتا ہے کہ ان کو بھی دسترخوان پہ بٹھا دوں، اگر آپ کی اجازت ہو تو بٹھا دوں۔ قاری صاحب کہتے ہیں مولانا صاحب کیسی بات کرتے ہو، 2 کیا آپ 10 بھی لے ہیں کوئی مسئلہ نہیں، آپ کے مہمان ہمارے مہمان، آپ نے 5 کا کہا، وقت آنے پر میرا دل کرتا ہے 2 اور بٹھا دو، آپ میرے مہمانوں کو واپس نہیں کرتے۔ اگر قیامت کا دن ہو اللہ حافظ قرآن سے کہیں گے 10 کو لے کر جنت میں چلا جا، حافظ قرآن نے کہہ دیا اللہ 10 تو چلے گئے، 5 اور بھی کھڑے ہیں، میرا دل کرتا ہے ان کو بھی لے جاؤ، آپ میرے 2 مہمانوں کو رد نہیں کرتے۔ اللہ حافظ قرآن کے 5 مہمانوں کو رد کر دے، اللہ کی قسم یہ خدا کی رحمت کے خلاف ہے۔ اگر آپ میرے 2 مہمانوں کی قدر کرتے، آپ کے دسترخوان کی تو وسعت کتنی، آپ کے خزانوں کی تو وسعت کتنی، اس رب کے خزانے کتنے، اس رب کی رحمت کے خزانے کتنے۔ سنن ترمذی کی حدیث قدسی اللہ فرماتے ہیں یا ابن آدم لو بلغ ذنوبک عنان السماء، فرماتے ہو میرے بندے اگر تو دن اور رات گناہ کرے
اور اتنے گناہ کرے پوری زمین کو گناہوں سے بھر دے تو پھر بھی گناہ سے باز نہ آئے، تو پھر گناہ کرے اس فضا کو بھی گناہ سے بھر دے تو پھر گناہ کرے اور تیرے گناہ آسمان کی بلندی پر جا کر لگے، زمین پر تیرے گناہ ہی گناہ قدم رکھنے کی جگہ نہیں، فضا میں تیرے گناہ ہی گناہ پرندہ اڑنے کی جگہ نہیں، آسمان کی بلندی تک بھی تیرے گناہ چلے گئے۔ ثم استغفرتنی، اللہ کہتے پھر ایک مرتبہ کہتے اللہ میری توبہ، ایک مرتبہ کہتے اللہ تھک گیا ہوں، ایک مرتبہ کہتے اللہ آج کے بعد نہیں کروں گا، ایک مرتبہ معافی مانگ، اللہ فرماتے ہیں مجھے میری کبریائی کی قسم قد غفرتک، تیرے معافی مانگنے میں دیر ہے، زمین سے لے کر آسمان ان گناہوں کو بخشنے میں مجھ خدا کو دیر نہیں لگتی، ادھر تو معافی مانگے گا میں اللہ سارے گناہ معاف کر دوں گا، ولا ابالی، اللہ فرماتے مجھ سے پوچھنے والا بھی کوئی نہیں، مجھ سے پوچھنے والا بھی کوئی نہیں، میری رحمت کے خزانوں کی وسعت اتنی، میری رحمت کے خزانوں کی وسعت اتنی، تیرے اتنے گناہوں کو معاف کروں گا تو میری رحمت میں ذرہ برابر بھی فرق نہیں۔ نعرہ تکبیر۔ حافظ قرآن کو اللہ وہاں پر احساس دیں گے۔ آج دنیا پوچھتی ہے مدرسے والے کیا کرتے ہو، یہ مولوی صاحب آپ کیا کرتے ہو، مدرسے کیوں بنا رہے ہو، مدرسے کے طلباء کا کیا کام ہے، علماء کا کیا کام ہے، میرا یہ عنوان نہیں، مجھے جو عنوان دیا گیا تھا میں نے اسی پر بات کی، صرف ایک بات عرض کرتا ہوں، ہم مدرسے والے کیا کرتے ہیں، ہمارا کام کیا ہے، ہم کیا کرتے ہیں۔ اللہ نہ کرے آپ کے یہاں مٹیلہ میں اگر کوئی دوست ایسا ہو جن کے والد صاحب بیمار ہو جائیں، یہ بھاگٹا والا لے کر جائیں وہ جواب دے، سرگودا لے کر جائیں وہاں کا ڈاکٹر جواب دے، وہاں سے لاہور لے کر جائیں وہ ڈاکٹر جواب دے، راول پنڈی لے کر جائیں وہ ڈاکٹر جواب دے، کراچی تک لے کر جائیں ڈاکٹر جواب پہ جواب دیتے جائیں۔ آپ سے پوچھا جائے یہ ڈاکٹر کہاں سے تیار ہوئے، آپ کہیں گے سکول سے، کالج سے، یونیورسٹیوں سے، یہ ان اداروں نے ہمیں ڈاکٹر بنا کر دیے۔ میری ضرورت ہے سکول، میری ضرورت ہے کالج، میری ضرورت ہے یونیورسٹی، اس لیے کہ ڈاکٹر میری ضرورت ہے، لیکن اللہ کے لیے آپ بھی تو اپنی ضرورت سمجھیے، مدرسہ بھی تو آپ کی ضرورت ہے۔ کراچی پہنچے ڈاکٹر نے جواب دیا، اور صرف جواب نہیں، کہتے ماہر صاحب، حرل صاحب، چودھری صاحب، حاجی صاحب اپنے والد کو لے کر ایسے نہ پھرتے رہے، ان کے پاس بیٹھ کر کلمہ شروع کریں، ان کا آخری وقت آیا، آپ والد صاحب کو گود میں لے کر بیٹھے، والد صاحب کا انتقال ہوا، اب آپ کسی بڑے ڈاکٹر کے پاس لے کر نہیں جائیں گے، جیب سے موبائل نکالیں گے، قاری عرفان صاحب، جی حاجی صاحب، چودھری صاحب فرمائیے بچوں سے کہیے قرآن کی تلاوت تو کر دیں۔ کیا ہوا، ابا جان کا انتقال ہوا۔ آج دنیا نے پوچھا مدرسے کیا کرتے ہیں، میں سکول کی تعلیم کا مخالف نہیں، کالج یونیورسٹی کا مخالف نہیں، اس لیے کہ وہ میری دنیاوی ضرورت وہ ڈاکٹر بنا کر دے گا، وکیل بنا کر دے گا، انجینئر بنا کر دے گا، لیکن مدرسے کی ضرورت کو آج دنیا کے طبقے بھی سمجھے، لبرل بھی سمجھے، دینی مدارس کو حقارت اور تنقید کی نگاہ سے دیکھنے والے بھی تو سمجھے۔ کہتے مدرسے والے کرتے کیا ہو، تمہارا کام کیا ہے، آئیے میں بتاتا ہوں ہم کیا کرتے ہیں۔ آپ اپنے والد صاحب کو سکول، کالج، یونیورسٹی سے تیار شدہ ڈاکٹر کے پاس لے کر گئے، لیکن جب ڈاکٹر نے جواب دیا آپ نے قاری صاحب کو فون کیا، اس کا معنی یہ جہاں پر ڈاکٹر کہیں اب ہم سے کچھ نہیں ہوتا، وہاں پر چٹائی پر بیٹھنے والے بچے یہ کہتے ہیں اب ہمارا کام ہے، اس کا معنی یہ یہاں پر دنیاوی اداروں کی انتہا ہوتی ہے، اسی جگہ سے میرے مدرسے کی ابتدا ہوتی ہے، جہاں پر دنیا کے ادارے ان اداروں سے پڑھنے والے کہیں، وکیل کہے اب میں کچھ نہیں کر سکتا، انجینئر کہے اب میں کچھ نہیں کر سکتا، ڈاکٹر کہے اب میں کچھ نہیں کر سکتا، وہاں پر میرے مدرسے کے درویش یہ پڑھنے والے چھوٹے چھوٹے بچے اب یہ کہتے ہیں ہمارا کام ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی نے کہا اذا مات الانسان انقطع عنہ عمله، فرمایا جب انسان دنیا سے جاتا نام اعمال منقطع، نام اعمال بند ہو جاتا۔ ہاں چند لوگ ایسے ہیں جو دنیا سے تو چلے جاتے لیکن ان کا نام
नाम अमाल उनके जाने के बाद भी चलता रहता। उनमें एक सदका जारिया, यही मदरसे में पढ़ने वाले, कुरान पढ़ने वाले, ये छोटे बच्चे, छोटी बच्चियां, ये मेरे और आपके कब्र के भी सिफारिशी हैं, मेरी और आपके आखिरत के भी सिफारिशी हैं। मेरी गुफ्तगू का खुलासा, हुजूर आखिरी नबी, आपके बाद इस कायनात में किसी किस्म के नए नबी की जरूरत नहीं। क्यों? मैंने 2 वजह अर्ज की। नंबर 1, नया नबी तब आता जब पहले नबी की नबूवत का एरिया खत्म हो जाए। हुजूर की नबूवत का एरिया वसी, आपकी नबूवत का एरिया खत्म ही नहीं जब आप पूरी कायनात के नबी, आपके होते हुए किसी और नबी की कोई जरूरत नहीं। नंबर 2, नया नबी तब आता जब आसमानी किताब बदल जाए। अल्लाह ने अपने नबी को किताब ऐसी अता फरमाई, दुनिया बदल गई, कुरान महफूज रहा, कायनात बदल गई, कुरान महफूज रहा, इंसानियत बदल गई, कुरान महफूज रहा। पहली आसमानी किताबें वक्त के साथ साथ बदली, लेकिन रब का कुरान आज भी बबांगे दखल पूरी दुनिया में अपनी ऐलान के साथ पूरी दुनिया के अंदर ये ऐलान कर रहा है कि सलातीन आलम अपनी जगह है तो आलम के सुल्तान अपनी जगह है। बदलती रही आसमानी किताबें, मोहम्मद का कुरान अपनी जगह है। अल्लाह मुझे और आपको अपने नबी की खत्म नबूवत के तहफ़्फ़ुज़, अपने नबी की नबूवत के करीब कुरान करीम की तहफ़्फ़ुज़ की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।